اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد صاحب نے معراج کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو اس پر گفتگو چل رہی ہے اور یہ اس کا حصہ دوم ہے۔ تو ہم پہنچے تھے کہ روایات میں مسجد بیت المعمور کا بھی ذکر ہے، تو وہ لینا چاہیے نا، بیت المعمور کا مطلب لینا چاہیے۔ مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المعمور ہے، کیونکہ اقصیٰ کا مطلب ہی وہ دوسرے کنارے پر، افق کے اس پار کی بات ہے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ جو فلسطین والی تھی، یہ اس وقت بنی ہی نہیں تھی، اور روح زمین پر سوائے مسجد حرام کے اور کوئی مسجد نہیں تھی۔ ایک اور مسجد کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ اس کے ذکر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد پھر نہیں بنی تھی، کیونکہ فیوچر کے بارے میں تھا کہ ہم ایسا کریں گے۔ جیسے کہ اصحاب کہف جب وہ واپس چلے جاتے ہیں اپنے غار میں، تو ان کے حوالے سے کہا گیا ہوا ہے کہ قال الذین غلبوا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 ہے، کہ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے ان کے معاملات پر، ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد۔ تو یہ ایک ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی لیفٹ رائٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ فیوچر کے بارے میں کہا گیا تھا، پھر انہوں نے نہیں بنائی، اور نہ ہی ہمیں آن گراؤنڈ وہاں پہ کوئی مسجد ملتی ہے۔ لیکن قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جی اس جگہ کو بڑی کوئی برکت دی گئی ہے۔ ہاں، اگر کوئی برکت کی بات ہوتی تو یقیناً پھر اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہاں، اور اللہ کی ایک نشانی بھی موجود ہے اصحاب کہف کی صورت میں، تو اس حوالے سے پھر سوچا جا سکتا تھا۔ لیکن وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنائیں گے، آن گراؤنڈ جو ہے وہ مسجد کوئی نہیں بنی تھی۔ تو نشانیاں دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نشانیاں دکھانے لے گیا تھا وہاں پہ۔ تو اور نشانیاں کیسی تھیں وہ سورہ نجم میں بتایا گیا ہے، سورہ نجم کی آیات نمبر 18 میں، سورہ نجم 53 سورہ ہے، اور اس کی آیت 18 میں بتایا گیا ہے کہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بلا شبہ اس نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، آیات کبریٰ دیکھی ہیں۔ تو آیات کبریٰ اس میں مسجد اقصیٰ میں کون سی آیات کبریٰ ہیں؟ یہ جو فلسطین والی ہے، ہاں بیت المعمور کی طرف بالکل آیات کبریٰ آئیں گی، ادھر آیات کبریٰ ہو سکتی ہیں۔ جنت و دوزخ بذات خود بہت بڑی آیات کبریٰ ہیں، سدرۃ المنتہا بذات خود بہت بڑی آیات کبریٰ ہے، بیت المعمور بذات خود ایک آیت کبریٰ ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں سورہ نجم میں جو اس حوالے سے ذکر ہوا ہے، اور اس سے بھی کچھ روایات کا ایک اور روایت جو کہی جاتی ہے کہ جی جبریل لے کے گئے تھے، تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے بھی اس کی نفی ہوتی ہے کہ جی حضرت جبرائیل نہیں لے کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود لے کر گئی تھی ان کو، اور یہ مطلب ہے کہ کہانی بنائی گئی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ جبرائیل نے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے کہا کہ بس جی سدرے سے آگے میں بے بس، میں تو آگے نہیں جا سکتا۔ حالانکہ حضرت جبرائیل کے بارے میں ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 20 کہ 19 اور 20، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن جو ہے پیغام ہے زبانی فرشتہ عالی مقام کا، یعنی قول رسول کریم۔
حضرت جبرائیل کو رسول کریم کہا گیا ہے یہاں پہ۔ ذی قوت، جو کہ صاحب قوت ہیں حضرت جبرائیل، عند ذی العرش مکین، اور وہ صاحب عرش کے پاس مکین ہے۔ اب اس مکین کا ترجمہ کیا گیا ہے اونچے مرتبے والا، حالانکہ مکین کا مطلب رہنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کوئی یہ تو دیکھ لو نا کہ اس جگہ پہ ترجمہ فٹ کون سا بیٹھتا ہے۔ ایک لفظ کے 3-4 مطلب ہو سکتے ہیں، تو اس کو پھر موقع کی مناسبت سے اس کا مطلب جو ہے اخذ کیا جاتا ہے نا۔ تو حضرت جبرائیل جو ہے رہتے ہی عرش کے پاس ہیں، صاحب عرش کے پاس رہتے ہیں، اٹ مینز کہ عرش کے پاس رہتے ہیں، اور سب سے پہلے جو وحی ہوتی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہی کی جاتی ہے۔ تو اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ باقی تمام مخلوقات تک اللہ کا پیغام دوسرے ان کو ملائکہ کو دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے جہاں جہاں پہنچنا ہوتا ہے پیغام پہنچتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی اس کی نفی ہوتی ہے اس روایت کی کہ جی سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے انہوں نے کہا کہ بس بس سدرے سے آگے میں بے بس، میں تو جی آگے جا ہی نہیں سکتا ہوں سدرۃ المنتہا سے آگے، جبکہ قرآن کے مطابق وہ رہتے ہی عرش کے پاس ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو ایک اور سورہ نجم میں آیت ہے، سورہ نجم جب شروع ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل کو دیکھنے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ وہ جو ہے نا کعبہ قوسین، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کعبہ قوسین وہ سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی جگہ کا نام ہے۔ کعبہ قوسین کا مطلب ہے ٹوٹل 2 کمانوں کا فاصلہ، یعنی 2 کمانوں کو آپ اکٹھا کریں تو جو ایک سمجھیں کہ چھوٹا سا دائرہ سا بنتا ہے، اوول شیپ بنتی ہے، کہ جی اتنا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کیوں کہ اتنا فاصلہ رہنا ضروری ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، نظر آنے کے لیے۔ مثلا اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھنا ہے تو وہ آپ سے کوئی آپ کے ہاتھ سے 1-2 فٹ دور ہوگی تو پھر ہی نظر آئے گی نا۔ اگر آپ اپنے آنکھ کے بالکل قریب لے آئیں گے 2 انچ کے فاصلے پہ تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ اس میں سورہ نجم میں پھر اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، نہ بھٹکا ہے تمہارا رفیق اور نہ بہکا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا، وہ نہیں بولتا اپنی خواہش نفس سے۔ اصل میں لوگ اعتراض کر دیتے نا، لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ اپنے پاس سے باتیں بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ہوائے نفس سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی ہوتی ہے جو اسے آتی ہے، وہی کی جاتی ہے جو وہ آپ کو بتاتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، تعلیم دی ہے اسے زبردست قوت والے نے، یعنی حضرت جبرائیل جو ہے ان کو بتاتے ہیں اور وہ پھر آگے بتاتے ہیں۔ ذو مرۃ، جو بڑا صاحب حکمت ہے، صاحب ارادہ ہے، مستحکم ارادے والا ہے۔ فاستویٰ، پھر اس نے استوا کیا، ترجمے میں لکھا ہے کہ سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جب کہ وہ بالائی افق پر تھا، یعنی افق اعلیٰ پر تھا، اور پھر حضور ختمی مرتبت کے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ استوا کیا نا، افق اعلیٰ سے استوا کیا اور حضور ختمی مرتبت کے قریب۔ اب ظاہری بات ہے اللہ تو اس طرح نہیں کرتا نا، اللہ کی تو حرکت نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کو تو آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایسی ہی چیز ہے، حرکت وہ کرتی ہے جو لامحدود نہیں ہوتی، تو لامحدود کے لیے حرکت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ بالافق الاعلیٰ، وہ افق اعلیٰ پہ تھا۔ ثم دنا فتدلی،
پھر قریب آیا، یعنی حضرت جبرائیل افق اعلیٰ سے قریب آئے، فتدلی، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اور یہاں تک کہ ہو گیا برابر 2 کمانوں کے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی وہ اتنے حضور ختمی مرتبت کے قریب آ گئے تھے افق اعلیٰ سے، حضور ختمی مرتبت کے قریب آ گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر انہوں نے وحی کی اس کے بندے کو، یعنی اللہ کے بندے کو وحی کی، جو بھی اس کو وحی بتائی گئی تھی، وہ یہاں پہ نہیں کہا بتایا گیا کہ کیا وحی کی گئی تھی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، نہ جھوٹ جانا رسول کے دل نے اسے جو دیکھا تھا۔ اَفَتُمَارُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی انہوں نے یہ واقعہ لوگوں کو بیان کیا تو لوگ جھگڑنے لگے کہ نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے ان کی گواہی دی کہ یہ ہوا تھا، اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیز دیکھی تھی، اور کعبہ قوسین کوئی اوپر سدرۃ المنتہا پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ کعبہ قوسین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فاصلہ سمجھیں، جیسے ہم کہیں کہ جی 2 گز کا فاصلہ رہ گیا، تو یہ کعبہ قوسین جو ہے ایک فاصلہ، یعنی بہت کم، اتنا کم فاصلہ کہ جی آپ بس چیز کو دیکھ سکیں، یعنی وہ اتنی دور بھی نہ ہو کہ جی نظر نہ آئے، اور اتنی بہت قریب ہو جائے چیز تو پھر بھی نظر نہیں آتی۔ تو وہ فاصلہ جس سے کہ چیز نظر آتی ہے بالکل واضح، وہ سمجھیں کہ کعبہ قوسین تھا۔ لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کعبہ قوسین کو، وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی سدرۃ المنتہا سے آگے بھی کوئی جگہ ہے اور وہاں وہ کعبہ قوسین ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسی زمین پہ کا واقعہ ہے اور حضور ختمی مرتبت کی زندگی کا واقعہ ہے کہ آپ اس سے جھگڑتے ہو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور بلا شبہ وہ اسے دیکھ چکا ہے اترتے ہوئے ایک بار اور بھی۔ اب اللہ نے بتایا کہ ایک بار اور بھی اسے وہ اترتے ہوئے نازل ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس نازل ہوتے ہوئے وہ اسے دیکھ چکا ہے۔ تو ظاہری بات ہے سدرۃ المنتہا سے وہ اوپر ہوں گے تو نیچے اتریں گے نا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ اسے اترتے ہوئے ایک بار اور بھی دیکھ چکا ہے، اور وہ کہاں دیکھا ہے انہوں نے؟ سدرۃ المنتہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سدرۃ المنتہا گئے ہیں نا، تو تبھی تو انہوں نے پھر ان کو دیکھا ہے، حضرت جبرائیل کو۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہاں پہ جبرائیل کا نزول اوپر سے ہو رہا ہے، وہ اوپر سے اتر رہے ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا کے اوپر تھے وہ، تو جب حضور ختمی مرتبت سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں پھر وہ اوپر سے نازل ہوئے ہیں، اترے ہیں، تو حضور ختمی مرتبت نے ان کو دیکھا، اور یہ قرآن بتا رہے ہیں ہمیں۔ اور ایک اور نشانی بتائی کہ یہ سدرۃ المنتہا کے پاس جو ہے نا، اندہا جنت الماوا، جنت الماوا بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ نے گواہی دی کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ اس کی آنکھیں بہکیں اور نہ وہ حد سے بڑھیں، یعنی اس کی آنکھیں بہکی نہیں ہیں اور نہ ہی چندیائی ہیں، اور نہ ہی اس کی آنکھیں حد سے بڑی ہیں۔ لَقَدْ رَآ مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بلا شبہ اس نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں۔ تو ان میں سے یہ نشانی بھی تھی کہ حضرت جبرائیل کو اپنے ریئل اس میں انہوں نے ریئل امیج میں ان کو دیکھا، اور 2 دفعہ دیکھا، ایک بار زمین پہ اور ایک بار سدرۃ المنتہا کے پاس۔
تو روایات میں سٹوریاں بالکل ٹوٹلی مختلف ہیں. اور جبرائیل گئے سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں رک گئے، اور وہ پھر اس طرح کی قوالیاں بھی بنی ہوئی ہیں اور مولوی حضرات تقریر بھی کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک اللہ مغفرت فرمائے نصیر الاجتہادی صاحب ہوتے تھے، بڑے زبردست مقرر تھے، ہمارے پسندیدہ بھی تھے کہ بڑی زبردست تقریر کرتے تھے، اور میں ان کی وہ تقریر ضرور سنتا تھا شام غریباں کی. تو وہ کہتے تھے کہ جبرائیل نے کہا بس بس سدرے سے آگے میں بے بس، کہ بس جی میں سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن اجتہادی صاحب نے قرآن نہیں پڑھا تھا کہ سورہ تکویر میں کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ عند ذی العرش المکین، وہ عرش صاحب عرش کے پاس ہی مکین ہے، ادھر ہی ہوتا ہے، عرش کے پاس ہی مکین ہوتا ہے، ادھر ہی رہتا ہے. اور وہ سدرۃ المنتہا پہ حضور ختمی مرتبہ نے خود دیکھا کہ وہ اوپر سے اتر رہے تھے، سدرۃ المنتہا کے اوپر تھے تبھی نیچے اتر رہے تھے نا. تو عرش سے نیچے اتر کے ادھر انہوں نے دیکھا تھا حضور ختمی مرتبہ نے ان کو. تو ایک اور جو ڈاؤٹ وہ کہانی ہے کہ حضور ختمی مرتبت سوئے ہوئے تھے، یہ بھی روایت ہے. اور یہ روایت بتائی جاتی ہے وہ کہ جی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جی میں نے دیکھا جسم ان کا غائب نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی حضرت عائشہ کے گھر میں تھے جب معراج ہوئی، تو وہ پہلے ہی اس آیت سے نگیٹ ہو چکی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے من المسجد الحرام سے لے کے گئے تھے، تو حضرت عائشہ تو وہاں پہ نہیں تھی. تو یہ کہنا کہ جی ان کا جسم غائب نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، وہ سرے سے جھوٹی روایت ہے، کیونکہ حضور ختمی مرتبت گھر میں تھے ہی نہیں، وہ مسجد حرام میں تھے. دوسری چیز یہ کہ قرآن نے کہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ لے گیا اپنے بندے کو، عبد کو. اب آپ یہ بتائیں کہ عبد کا لفظ جو ہے وہ صرف روح کے لیے استعمال ہوتا ہے یا صرف جسم کے لیے یا دونوں کے مجموعے کے لیے؟ یہ میں اب آپ کی عقل پہ چھوڑتا ہوں. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی وہ جسمانی طور پہ نہیں گئے تھے، روحانی طور پہ گئے تھے، یہ بتاؤ کہ جی عبد کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ روح اور جسم کے مجموعے کے لیے، یا صرف جسم کے لیے، یا صرف روح کے لیے؟ ظاہری بات ہے عبد کا لفظ جو ہے جسم اور روح کے مجموعے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. تو جسم اور روح کا مجموعہ ہی گیا تھا، اور لے جانے والا کون تھا؟ رب تھا، سبحان تھا جو لے کے گیا تھا، براق نہیں لے کے گئی تھی، سبحان لے کے گیا تھا. نہ جبرائیل لے کے گئے تھے، نہ براق لے کے گئی تھی، سبحان لے کے گیا تھا. اور سبحان کو کسی قسم کے وسیلے کی اور سبب کی یا وسیلے کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کو لے جانے کے لیے. وہ صرف کن کرے تو فیکون ہو جاتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو رب جب کن کرتا ہے تو وہ فیکون ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی چیزیں لے جانے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. باقی جو ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ پارٹ نمبر تیسرے حصے میں بیان کریں گے انشاءاللہ.